اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی اور عقائد کے بارے میں، اور اس میں آج ہمارا جو بحث کا عنوان ہوگا وہ ہے صفات خبریہ۔ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرف ابتدائی بحث میں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے اختلافی بحث ہے مسلمانوں کے درمیان کہ خدا بند عالم کی، جیسے پہلے ہم نے تقسیم کی تھی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، بعض مسلمان فرق جو ہیں، گروہ جو ہیں یا دانشمندان، وہ خدا بند عالم کی صفات کو صفات ذاتی اور صفات خبری میں تقسیم کرتے ہیں۔ صفات ذاتی سے مراد تو وہی صفات ہیں جو خدا بند عالم کی عین ذات اور خدا کی جو ہے مشہور جو صفات ہم بیان کرتے ہیں، جیسے علم اور قدرت اور حیات وغیرہ، جو کہ ہم ابھی پہلے بحث کر چکے ہیں۔ اور صفات خبری جو ہے، اصل مسئلہ اس میں ہے کہ صفات خبری ایک اصطلاح ہے، نام رکھی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے اوصاف، ایسی صفات جو قرآن اور حدیث کے ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روایات میں آئے ہیں، آیات میں آئے ہیں، جیسے خدا بند عالم کا عرش پر ہونا، خدا بند عالم کے ہاتھ، ید کا ذکر آیا ہے، عین کا ذکر آیا ہے یعنی خدا کی آنکھ، خدا کا ہاتھ، یا خدا کا وجہ یعنی صورت، چہرہ۔ تو اس بارے میں جو ہے چند اقوال ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو ہم ان کو ایک ایک قول کو بیان کر کے اس کے بعد جو حقیقت ہے اس کو آپ کے سامنے نتیجہ کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا قول جو ہے کہ یہ خدا بند عالم جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مثلا ید اللہ کے ہاتھ، یا جو ہے علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے، یا خدا آتا جاتا ہے، آسمان سے نیچے اترتا ہے، وہ جو مجسمہ ہیں اور مشبہہ، یہ تو واضح ان عضو کو، جیسے انسان میں یہ صفات اور یہ اعضاء پائے جاتے ہیں، یہ خدا بند عالم کے جسمانی اور اس اعضاء کے انسانوں کی طرح ہونے کے قائل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی نعوذ باللہ دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، خدا کا جسم بھی ہے، خدا کا عرش بھی ہے۔ خدا جو ہے نعوذ باللہ جب وہ جہنم کے اور جنت کے پاس بیٹھا ہوگا تو جب بہت زیادہ لوگوں کو اور جو کچھ جہنم میں جانے والے ہیں ان کو ڈال بیٹھے گا تو جہنم کہے گا حل میں مزید، آیا کچھ اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے ٹانگ اس میں ڈال دے گا تو اللہ کی پنڈلی بھی اس میں جل جائے گی، نعوذ باللہ۔ خدا کے گھنگریالے اور سنہرے بال ہوں گے، سونے کی کرسی ہوگی، اور اس طرح کی جو صفات بیان کی ہیں۔ یہ مجسمہ جو ہیں یہ واضح اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، حشویہ میں سے ہیں، بعض کٹر جس کو کہہ سکتے ہیں، ظاہر گرا اہل حدیث میں سے۔ جناب شہرستانی جو ہے وہ الملل والنحل کی جلد 1 میں جو ہے جناب شہرستانی کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین گزرے ہیں، اشاعرہ میں سے تھے، اور انہوں نے فرق و مذاہب اور تاریخ فرق پر بہت زیادہ کام کیے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں، لیکن الملل والنحل جو ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 105 پر لکھتے ہیں، البتہ یہ مختلف جو ہے نا اس کی چاپ ہوتی ہے، وہ اس کے صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے شہرستانی فرماتے ہیں کہ فرق کے مشبہ جو ہے نا حشویہ سے، حشویہ تقریباً ظاہر گرا وہی الحدیث کا کہا جاتا تھا، یہ جو ہے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ خدا بند عالم کے اوپر جائز سمجھتے ہیں کہ خدا بند عالم مصافحہ بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کرے گا، ملتا بھی ہے۔ اور یہ معتقد ہیں کہ جو بھی مسلمانوں میں سے با اخلاص اور با طہارت اچھے قسم کے خالص مسلمان ہوں گے، جو ریاضت کر کے اور مجاہدت کر کے جو ہے تقویٰ کے ذریعے عرفان کی منازل پر پہنچ جاتے ہیں اخلاص کے مرتبہ تک، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت کو بھی خدا بند عالم کو تب مل سکتے ہیں، اور ملتے بھی ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ معانقہ یہ جیسے عرب ملتے ہیں نا تو مطلب گلے ملتے ہیں اور پھر یہ گردن کو اس طرف سے اور اس طرف سے چومتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ تو یہ قول تو بالکل باطل ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ وہ اشاعرہ کا ہے،
اور عشائرہ جو ہیں وہ قائل ہیں کہ خداوند عالم کے ہاتھ پاؤں اور یہ آنکھ اور یہ کرسی اور سارا کچھ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے مجہول ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے یعنی خدا کے بھی ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں، خدا کی آنکھیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں جو ہے نا بڑے جناب امام مالک اور احمد بن حنبل کا جیسے میں نے قول سنایا تھا جو ہے قدم قرآن کے بارے میں کہ جو بھی قرآن کو اللہ کے کلام کو مخلوق سمجھے وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مخلوق ہے، یہ قدیم ہے، یہ حادث ہے، وہ اس سے بڑا اخبث اور کافر ہے۔ تو یہ بھی امام مالک بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو صفات خبری جو ہیں مثلا عرش ہو و ید ہو، یہ جو ہے بالکل واجب ہے، ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور یہ ہیں کیفیت ہو مجہول، ان کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ اور یہ سارا کچھ ہیں اعضاء، لیکن کیسے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عن البدعہ، اور جو بھی اس کے بارے میں سوال کرے گا نہیں بالآخر ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، یہ بدعت ہے، حرام ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے، یعنی ادھر سے راہ کھول بھی دیتے ہیں، آگے سے راہ بند بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو شیخ ابو الحسن عشری جو عشائرہ کے فرقہ کے سربراہ ہیں، اس کے بارے میں کہا تھا کہ زیادہ انہوں نے جو ہے صفات خبری پر زیادہ انہوں نے منور دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہی ہیں جو صفات عرفی سے سمجھی جاتی ہیں، یعنی ہاتھ سے مراد یہی ہاتھ ہے، آنکھ سے مراد یہی آنکھ ہے، کرسی اور تخت سے مراد یہی کرسی اور تخت ہے، آنے جانا وہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا گیا، لیکن اس کو تشبیہ اور کیفیت جسمانی سے مجرد کر کے، یعنی آپ اس کو جسمانی، یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے طرح جسمانی نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن ہماری طرح جسمانی نہیں ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ جیسے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَبْقَى وَجْهُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ کیا تنہا خداوند عالم کا وجہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، جو کہ ذوالجلال صاحب جلال اور اکرام ہے، خدا کرم والا ہے، لہذا اسی طریقے سے خدا کا چہرہ، خدا کے ہاتھ، خدا کا جسم، یہ سارا کچھ ہے، اما بدون کیفیت، یعنی ہمارے طرح جسمانی نہیں ہے۔ یہ نظریہ تقریباً جو ہے جناب ابو حنیفہ اور جناب شافعی، امام شافعی جو کہ اہل سنت کے دونوں فقہی امام ہیں، اگرچہ ان کی کلامی نظر بھی تھی، ان کی طرف بھی یہ منسوب ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں علاقۃ الاثبات والتفویض، یہ کتاب جو ہے اس کے جو ہے صفحہ 46 سے 49 تک اس میں تفصیل دی گئی ہے۔ تو لہذا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خدا میں یہ اوصاف اور صفات، یہ اعضاء، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ پائے جاتے ہیں خدا کے، لیکن کیسے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن ہیں ضرور، اور اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں خداوند عالم جب خود فرما رہا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نصوص دینی میں آیا ہے، آیات میں آیا ہے، تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ لہذا اب یہ ہے کہ یہ خدا کو تجسیم سے بھی بالا رکھنا چاہتے ہیں، تشبیہ سے بھی دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو آیات اور روایات میں آئے ہیں ان کو حقیقت کو ظاہر کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا وجہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہیں ہماری طرح نہیں ہیں؟ تو اب یہ پھر یعنی اس نظریے کی اگر ہم ارزیابی کریں، یعنی اس کو تحلیل کریں، تو اس کی ایک گورکھ دھندا ہے کہ ہاتھ ہیں بھی صحیح لیکن ہمارے ہاتھ کہتے اسی کو ہیں، یعنی اس کے لیے ہاتھ بنایا گیا، اور کہ آپ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، مثلا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے مثلا وہ 1 کروڑ کلومیٹر جو ہے لمبا ہوگا، ایک جو ہے مثلا 50 کلومیٹر چوڑا ہوگا، لیکن ہاتھ بالآخر اسی کو ہاتھ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ سوال ہی نہ کریں، جسم بھی نہیں ہے، ہاتھ ہیں لیکن ایسے نہیں، اس کی کیفیت جو ہے کیفیت و مجہول، ہمارے لیے کیفیت کیا ہے، مجہول ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، کوئی علمی نتیجہ انہوں نے نہیں نکالا، ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نا اوپر سے لیپ لگانے کے لیے گورکھ دھندا بنا دی ہے کہ راہ کھول بھی دی ہے، جب ہاتھ بنا بھی دیے، ہاتھ بنانے پہ آتے ہیں پھر اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ کہیں کہ ایک شیر ہے شیر، لیکن نہ اس کی دم ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ اس کے پاؤں ہیں، ہے کچھ اور طرح کا، اس شیر کی طرح کا نہیں، لیکن ہے شیر۔ بابا شیر اسی کو کہتے ہیں، یہ گھوڑا ہے
لیکن اس گھوڑے کی طرح اس کے ہاتھ، جسم، اس کا پاؤں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اس کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن گھوڑا ہے۔ تو یہ تقریباً عقیدہ جو اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہ عقلی طور پر قرآن نے ہر چیز واضح بیان کی ہے۔ لہذا جو ہے اصل میں یہ نظریہ جب دیکھیں، کیونکہ جب سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ فتوحات ہوئیں، تو اس میں کئی پھر جو ہے یہودی عیسائی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے یا مسلمانوں کے قریب آ گئے۔ وہاں جیسے مثلا جو ہے وہ اب نصارہ کا جو ہے نظریہ جو ہے وہ پڑھیں، وہ کیا ہے، باپ، بیٹا اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کو بھی روح القدس کہتے ہیں، خدا کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کو بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، بعض کا جناب مریم کو۔ اب کہتے ہیں کیسے، یا تو تین کو کہو، کہتے ہیں نہیں یہ تین ایک ہی ہیں، کیسے ایک ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، بابا تین ہوتے ہیں، ایک، یا تو کہہ دو کہ خدا وہ وحدہ لا شریک باپ ہے، یہ بیٹا ہے، استعارتاً کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا تو بیٹا، کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بابا بیٹا ہوتا ہے، مراد کیا؟ تو یہ بھی جو ہے تقریباً جو ہے اس طرح کا مبہم کام جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو پیش کرنے کی۔ عرض کیا جب یہ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوئے پھر بیٹھ کے تکے لگاتے رہے، علمی بنانے کی کوشش کی لیکن حل نہیں نکل سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو ہے ابو حامد غزالی، جناب غزالی بڑے مشہور ہیں، سارے ہمارے سکولوں کتابوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے ان کے بارے میں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عارف صوفی ٹائپ بھی تھے اور اشاعرہ مذہب پر ہی تھے، یہ بھی اشاعرہ عقائد کے مالک تھے۔ انہوں نے واضح جو ہے وہ انکار کیا اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات اور احادیث میں جو ہے جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی دو قسم کے ہیں، پہلے جو ہیں وہ ظاہری اور محسوس کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا ثابت کرنا خدا کے لیے یہ محال ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے، مجازی، جو کہ مشہور ہیں، جیسے کہ عرب میں جو ہے بغیر کسی قرینے کے جب وہ بولے جاتے ہیں تو جب ان کو مثلا جو ہے نا خاص لفظ بولا جائے تو اس کا معنی اور بنے گا، لیکن ایک مقولے کے طور پر جو ہے تشبیہ اور استعارے کے طور پر بولا جائے تو وہ جو ہے وہ اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ خدا بند عالم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور مومن کا قلب خدا کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ لہذا اب یہ جو ہاتھ، یہ جو ہے فقط اگر اس کو لیا جائے تو اس کا معنی جو ہے اس کے دو اطلاق ہیں، فقط ہاتھ کو لیا جائے تو یہی ہاتھ ہے جو عضو ہے ہمارا، تو یہ کہتے ہیں کہ جو بنایا ہی ہاتھ کا لفظ ہاتھ اسی ہینڈ، اسی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ظاہری معنی ہے اور یہ تجسیم پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعارہ ہے، وہ اس کا لفظی معنی نہیں، اور وہ جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ پورا، مثلا پاکستان کے بارے میں کہیں کہ یہ پورا ملک آج کل تو بھائی عمران خان کے ہاتھ میں ہے، جنرل باجوے کے ہاتھ میں ہے، یا نواز شریف صاحب اس کے ہاتھ میں ہے، یا زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اصل کیا ہے کہ اس پر پورا اس کا حکم چلتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو بادشاہ یا امیر اس کا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہو۔ تو یہ عرب میں سمجھ سکتے تھے کہ ایک استعارے کے طور پر کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ آج کل یعنی اس کی قدرت اور طاقت، اس کا حکم چل رہا ہے، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں خدا بند عالم کے بارے میں بھی وہی معنی ہم استعمال کریں گے جو جسم و جسمانیت پر دلالت نہ کرے۔ لہذا یہاں جو ہے ہاتھ سے خدا کے ہاتھ میں ہے، یا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سے اوپر، یعنی خدا کی قدرت ان سب سے زیادہ ہے، خدا کی طاقت ان سے زیادہ ہے، خدا کا حکم ان سب پر چلتا ہے۔ خدا فوق عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے، علی العرش استویٰ، یعنی خدا بند عالم کا مقام بلند ہے، پورے جہان اور کائنات پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ خدا کی آنکھیں ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، اصل کیا ہے، یعنی خدا بند عالم کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ تقریباً اس طرح کا جناب حامد غزالی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان میں سے ایک ابو زہرہ جو ہے علماء اہل سنت مصر کے جو ہے نا جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ خدا بند عالم کے ہاتھ ہیں لیکن ان کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے ہیں، اور خدا بند عالم آسمان سے نیچے نازل ہوتا ہے، ساتویں آسمان سے پہلے سے ساتویں کی طرف،
عرش سے نیچے فرش کی طرف، لیکن ہماری طرح نہیں اترتا، اور اس کی اسی طریقے سے باقی ساری جو باتوں کہتے ہیں یہ مجہولات کو خدا کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی حقیقی معنی نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ لہذا خود اشاعرہ میں سے بھی اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور یہ کہنا کہ ہاتھ خدا کے ہیں، آنکھ ہیں، اور لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک مجہولات اور گورکھ دھندا ہے۔ تیسرا جو ایک قول مشہور ہے، یہ بھی اسی میں بعض اشاعرہ جو ہے جب اس سے انہوں نے پیچھے ہٹے تو انہیں بعض علماء اشاعرہ اور غیر اشاعرہ بھی اہل حدیث میں سے اور کچھ معتزلہ میں سے بھی انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بابا یہ آیات اور یہ اس قسم کی اصطلاحات یہ متشابہات میں سے ہیں، ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، لہذا یہ خدا وند عالم کے حوالے، جب بھی متشابہات آتی ہیں ان کو محکمات کی طرف پلٹا دو، ورنہ خدا کے حوالے کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے یہ متشابہات، ہو سکتا ہے خدا اور نبی کے درمیان کوئی رمز تھی یا اس کے کوئی خاص مومن جانتے ہیں، بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لہذا جناب شیخ ثانی جو ہے الملل والنحل جلد 1 میں جو ہے وہ جو لکھتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء سلف کی ایک جماعت جو ہے وہ صفات خبری جو ہیں جیسے ہاتھ اور صورت جو ہے اس کو ثابت جانتے ہیں، یعنی قرآن میں آیا ہے، لیکن وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو معنی آیا ہے قرآن و حدیث میں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور اسی میں آیت لے کر آتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اور اسی طریقے سے وہ جو دوسری آیا نا کہ لما خلقت بیدی، کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مکلف ہی نہیں ہے کہ اس کو پہچانیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ بنتا نہیں، بس خاموش ہو جاؤ، بس خدا نے کہہ دیا ایمان لے آؤ، اس کے بعد ہاتھ ہیں نہیں ہیں کیسے، اس کے اوپر بات ہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کو کر دو۔ انہی میں سے فخر رازی بھی ہیں جو ہے یہ بھی تقریباً اسی طرف تمائل رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ متشابہات جو ہیں کہ خدا وند عالم یقین کرنا چاہیے، خدا وند عالم ان متشابہات سے یہ جو ظاہری معنی مراد نہیں لینا چاہتا، اس کا معنی کوئی اور ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ اس کی تعیین، اس کو معین کرنا، یعنی اس کا حقیقی معنی کیا ہے اس کو خدا وند عالم کی طرف پلٹا دیں، اور جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو کشف کرتے پھریں۔ یہ اساس و تقدیس جو ہے، اس سے میں نے یہ حوالہ دیا جناب فخر رازی کا۔ اب اس جو ہے نظریے کے بھی اگر ہم ارزیابی کریں، اس کی تحلیل اور بررسی کریں، تو اہل تفویض جو ہے انہوں نے یہ جو نظریہ یہی والا تفویض والا جو بیان کیا ہے، ان کے پاس ایک واضح ظاہراً عذر ہے، معذور ہیں، انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لہذا انہوں نے خدا کو تفویض کر دیا، اور انہوں نے جو ہے گمان یہ کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ آیات جو کہ صفات خبری پر مشتمل ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جیسا کہ آیہ 7 ہے نا سورہ آل عمران کی، اس کے مطابق انہوں نے اس کو آیات متشابہات میں سے سمجھا ہے۔ لہذا اللہ نے کیونکہ جو ہے سورہ 7 نمبر آیا سورہ آل عمران کی، اس میں منع کی ہے کہ متشابہات اور اس کی تعویل نہ کرو، لہذا فقط ایمان لے آؤ، تو ہم بھی اس پر جو ہے تعویل نہیں کرتے۔ لیکن ان کا اشکال یہ ہے، ان کا جو ہے جو انہوں نے عذر پیش کیا وہ ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی تو کہتے ہمیں نہیں سمجھ آئی، لیکن انہوں نے جو ہے ان آیات کو متشابہات میں سے بنا دی ہے، جبکہ یہ متشابہات میں سے نہیں ہیں، یہ صنف متشابہات میں سے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر انسان بغیر کسی جو ہے پیش فرض کے اپنے ایک پہلے عقیدے سے ہٹ کر حقیقت کے ساتھ اس کو غور سے پڑھے دیکھے تو یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، اگرچہ ابتدا میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ان کو محکمات کے سائے میں، محکمات کی روشنی میں رکھ کے ان کو دیکھا جائے اور محکمات کے ساتھ ان کو جو ہے پرکھا جائے، اس کی توضیح و تفسیر کی جائے، تو یہ یقیناً ایک محکم معنی دیتی ہیں اور اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کی تحلیل و بررسی ہوگی۔ اب سوال کریں گے کہ مولانا صاحب بالآخر آپ بتائیں ہوا کیا، صحیح قول کیا کون سا ہے؟ تو میری نگاہ میں جو صحیح قول ہے وہ ہے تعویل کرنا۔
البتہ اب یہ تعویل کی کئی اقسام ہیں، تعویل کے ایک معنی نہیں ہیں. خود جناب آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب جو ہے نا مفاہیم القرآن، اس کی 5ویں جلد میں طالب علموں کے لیے بیان کر رہا ہوں، تعویل کی مختلف اقسام کو بیان کیا ہے. یہاں تعویل اور سے میں سادہ معنی بیان کر، تفسیر ہوتا ہے کہ ایک معنی کو واضح کرنا، اور تعویل ہوتا ہے کہ خود حقیقی معنی کی طرف لفظ کو پلٹا کے حقیقی جو ہے مستقل واضح معنی جو ہے اس کا مطلب بیان کرنا. تو اس میں جو ہے ہمارے عدلیہ جو اکثر علماء شیعہ ہیں انہوں نے اس کو تعویل کیا ہے کہ جیسے دست ہے یعنی ہاتھ، اس سے مراد قدرت اور نعمت ہے خدا بند عالم کی. استوا کا معنی کیا ہے؟ اظہار قدرت یعنی اس کے اوپر احاطہ ہونا. بعض اشاعرہ جو ہیں انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں نا ظاہر قرآن ہم پر حجت ہے، ظاہر حدیث ہم پر حجت، یعنی جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمارے لیے وہ حجت ہے. ظاہر کے 2 معنی ہیں، ایک ہے ظاہر حرفی اور ایک ہے ظاہر جملے. ظاہر حرفی یعنی فقط اگر تو ایک لفظ ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، اس کے آس پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، جیسے ید یعنی ہاتھ، تو پھر تو اس کا معنی صاف سی بات ہے ہاتھ ہی ہوگا. لیکن بعض اوقات جو ہے یہی ہاتھ یہ دست یہ جملے کے درمیان استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کا ایک اصطلاحی معنی آ جاتا ہے جو ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم بعض لوگ کے بارے کہتے ہیں باسط الید، یہ زید جو ہے یہ باسط الید ہے یعنی اس کا یار ہاتھ بڑا کھلا ہے، اور یہ جو امر ہے یار اس کا تو ہاتھ بہت تنگ ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاتھ کھلا ہے یعنی بڑا سخی ہے یار، بڑا ہی خرچ کرتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں زیادہ ہی خرچ کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے قابض الید یعنی جس کا ہاتھ تنگ ہے، یعنی یہ ہاتھ کھولتا نہیں ہے، یعنی یہ زیادہ سخی نہیں ہے، یہ زیادہ سخاوت نہیں کرتا، یہ زیادہ مال خرچ نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھیں گے باسط الید کے جو معنی جو ہے اصطلاحی جب ہم جملے کے درمیان دیکھ رہے ہیں تو عرب میں یہ بولا جاتا ہے، فصاحت و بلاغت اصطلاحات اگر یہ پڑھیں آپ استعارہ وغیرہ تو اس میں واضح ہے کہ یہ جو ہے نا ہم اچھا معنی مجازی میں پھر نہ آ جائیں، یہ یار بڑا شیر کا بچہ ہے. شیر کا بچہ سے کیا مراد؟ یعنی حیوان کا بچہ، یعنی اس کا باپ بھی بڑا دلیر تھا. اس میں سے ایک جو ہے صفت جو اچھی والی ہے اس کو جو ہے ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ شیر کیونکہ گوشت کھاتا ہے پھر اس کے منہ سے بڑی بو آتی ہے، کچا گوشت کھاتا ہے. ساری صفات تو نہیں ہے، اس میں سے خاص صفت اس پر آ رہی ہے. بعض کا جس طریقے سے بعض کا نہیں، ایک پورا جب لفظ استعمال ہوتا ہے جملے میں تو اس کی خاص اصطلاح ہوتی ہے، جیسے قابض الید، باسط الید. یہ جیسے پہلے کا استعارہ بھی مشہور ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ پورا شہر جو امیر کے ہاتھ میں ہے، یعنی امیر دیکھ رہا ہے اس میں جو اس میں کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا حکم چلتا ہے. ہو سکتا ہے امیر کا ہاتھ نہ بھی ہو. لہذا یہ تعویل اگر اس طریقے سے قرآن اور باقی جو دوسری آیات ہیں احادیث ہیں جو دوسرا جملہ پورا اس کو دیکھ کے واضح معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ تعویل جائز ہے. اگر معنی حرفی نہ ہو، صرف معنی حرفی سے تعویل نہ کریں تو پھر تو وہ اس بدتر ہو جائے گی پہلی والے سے بھی. لہذا ہر ایسی چیز کہ جو خدا کے جسمانی اور مادی ہونے پر دلالت کرے اس کو ہم رد کریں گے، اور جو بھی خدا کے قرآن کی آیات احادیث اور خدا کی صفات کے عین مطابق ہو، نقائص سے پاک ہو اور عقل بھی اس کو مانتا ہو، کیونکہ عربی جو ہے فصاحت و بلاغت استعمال ہوتی ہے، صریح معنی آیات محکمات کے ذریعے ثابت ہو جائے تو ہم اس کو خدا کے لیے ثابت کریں گے. لہذا اسی ضابطہ اور معیار کے تحت وجہ جو ہے عین مثلا کیا وجہ خدا کا وجہ یعنی خدا کی قدرت، خدا کی حکومت. عین آنکھ یعنی خدا کا علم، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جنب یہ سورج اتیان یعنی خدا کا آنا جانا، اصل یہ کہ خدا بند عالم کا تدبیر کرنا. اس لیے کہ فوقیت بلندی ایسا نہیں کہ خدا نیچے نہیں ہے فقط اوپر، یعنی ہر چیز کو خدا بند عالم دیکھ رہا ہے. عرش بھی اس طریقے سے، استوا، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی تفسیر کی جا سکتی ہے، تعویل کی جا سکتی ہے، اور وہ معنی لیں گے جو خدا بند عالم کی تنزیہ پر دلالت کرتا ہو.
ورنہ جو اپنی طرف سے تعویلات بنا کے کریں گے وہ غلط ہوں گی اور گناہ ہوں گے۔ اب آخر میں کوئی سوال کرے کہ مولانا صاحب آدھا گھنٹہ کے قریب آپ ہمارا وقت لے گئے ہیں، یا ہمیں خلاصہ کلام بتاؤ، آپ کہنا چاہتے کیا ہیں؟ اور یہ اتنی بڑی بحث آپ نے کیوں؟ آپ ایک ہی بتا دیتے کہ خداوند عالم کا ہاتھ جسم نہیں ہے، دیٹس آل۔ یہ اتنی لمبی بحث اور نظریے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے برادر عزیز، یہ بحث اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جب اگر صفات خبریہ کو جیسے مان رہے تھے، بعض باقاعدہ مجسمے ہو رہے تھے، خدا کے تجسیم اور تشریح لازم ہوتی ہے، تو سمجھیں ہم بت پرست ہو گئے۔ کسی جسم کو ماننے والے خدا کی توحید میں خدشے آ جاتا ہے، اور توحید بنا ہے ہر علم اور ہر معرف کی، بعد میں جا کے جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جس طریقے سے میں مثال دیتا ہوں، عصمت کے بارے میں شیعہ کا کامل نظریہ یہ ہے کہ نبی یا امام اس دنیا میں آنے سے لے کر آخر عمر تک معصوم ہوتا ہے، جبکہ جو مشہور نظریہ اہل سنت کے مختلف ہیں۔ جو مشہور نظریہ ہے اہل سنت کا، مثلا مولانا مودودی کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے تھیسس بھی انہیں کے اوپر لکھا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کہ وحی کے لینے پہنچانے اور اس نبوت اور اس کے سارے کام میں نبی معصوم ہے اول سے آخر تک، لیکن آپ نے ذاتی، اکثر اہل سنت کا بھی نظریہ ہے، آپ نے ذاتی کاموں میں اجتماع میں چھوٹے میں اشتباہ کر سکتے ہیں، جس میں ایک حدیث سے نقل ہے کہ بعض لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ کھجوریں کیسے لگائیں، کیا کریں؟ رسول نے ان کو جو ہے مشورہ دیا ایسا کرو، انہوں نے لگائیں تو وہ جو ہے کھجوروں میں ایک نر ہوتے ہیں، ایک مادہ ہوتے ہیں، تو وہ نر لگ گئے، ان کے اوپر جو ہے پھل نہیں لگے تھے، تو انہوں نے آ کے شکوہ کیا، تو رسول پاک نے کہا بھی میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اپنی ذاتی زندگی میں اس کو معصوم نہیں مانتے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ رسول پاک نے ہمیں کہا تھا، یہ اپنی ذاتی رائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں رسول مجتہد ہیں، یعنی مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک بھی کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ رسول کہاں یہ اجتہادی بات کر رہا ہے یا وحی کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، یہ شخصی اپنے اجتہاد کی بات کر رہا ہے؟ لہذا ان کی جو ہے یہ اکثر یہ اپنا یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن سنت کی آئینی حیثیت جو ہے نا، ان کی کتاب ہے بڑی تفصیل سے، اس پر جب سنت کے مخالف تھوڑے جب اتنا کرتے ہیں نا، ان کے اوپر یلغار سوال و جواب، اینڈ پہ وہ شیعہ والا نظریہ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے تو اس کو پیدا ہی نبوت کے لیے کرتا ہے، بچپن سے اس کا خیال کرتا ہے، بچپن سے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا فلاں، اور اس طریقے سے پھر یہ آ کے قبول کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم مان لیں گے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے تو اس کا خلیفہ بطور اولا غلطیاں کر سکتا ہے، پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ثابت کر لیں گے کہ نبی کے خلیفہ نے یہ غلطی کی تو کہیں گے کیا ہوا، انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اور جناب مودودی بھی خلافت ملوکیت میں یہی جو ہے جناب خلیفہ سوم کی بعض غلطیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے ان کی توہین نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی طرف سے اچھا کیا، بڑے اچھے مدیر تھے، لیکن بعض ان سے غلطیاں بھی ہو گئی، انہوں نے اچھا سمجھ کے کیا لیکن غلطیاں ہو گئی۔ اب جب اس طریقے سے دین ہوگا، پھر جو غلطیاں کرتے بنو امیہ کی طرف آ جائیں گے، پھر کہیں گے بابا خدا بنانے والا جبر کا عقیدہ آ گیا، اور ان کا جب خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا تھا تو ہمیں حاکم بنایا نا، لہذا سلطان خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس کا جو حکم وہ مانو، یہ جو کچھ بھی کرے اعتراض نہ کرو، آگے جو ہے نا جو ہے وہ غلطیاں اور پورا دین خراب ہوتا جاتا ہے۔ لہذا اصل سے ہی صفات خبری کا ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ خدا جسم نہیں ہے، اس کو مبہم بھی نہ رکھیں کیونکہ آگے تک یہ بحث مبہم چلے گی، لہذا ہم نے واضح کہہ دیا کہ اس کو آیات محکمات اور آس پاس والے قرائن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جو ہے عقلی طور پر اس کو جو ہے ہم تعویل کر کے اس کا واضح معنی لیں گے، کیونکہ قرآن عربی میں آیا ہے، عربی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں گے، سارے اس کے معنی بیان کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی حقیقی بیان کریں گے، وہ بیان کہ جو قرآن اور اس کے مطابق بھی ہو اور خدا بند عالم کو جسم جسمانیت سے بھی مبرر رکھے، یہ اس کے فوائد ہوں گے اور یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ فی الحال میں اپنی بحث کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اگر کوئی اس میں ابہام رہ گیا تو انشاءاللہ سوال کے ذریعے حل کریں گے۔ تو اس کے بعد خدا بند عالم نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ ہفتے والے دن سے جو ہے صفات سلبیہ کی بحث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلى أولاده الأطيبين الأطهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔